بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی، عزیز مصر کیسے بنے، خشک سالی میں کیا اقدامات اٹھائے، زلیخا سے شادی، یہ سب بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا اللہ پاک کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں، کہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں۔ شاہی ساقی جس نے قید سے نجات پائی تھی، اسے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، چنانچہ ساقی نے کہا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والے ایک شخص ہیں۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا، تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ ان خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تشویش کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حادثوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو جمع کیا اور عزیز مصر کی بیوی بھی بلائی۔ پھر ان سے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب
اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ حضرت زلیخا نے اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا اور یہ ان کی توبہ تھی، لہٰذا اب حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھیں اور بعد میں ان کی بیوی بنی۔ توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بے گناہ ہونے کو بیان کیا اور خود پسندی سے بچتے ہوئے اس کمال کو اللہ پاک کی مہربانی قرار دیا۔ چنانچہ عرض کی، اے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پہ ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنسی تو یہ تھی کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچانا اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دیانت کا حال معلوم ہوا اور اسے آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانہ والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی کا پتہ چلا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی بہت عظمت پیدا ہوئی اور اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریوں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانہ میں بھیجی تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ علیہ السلام نے پیشکش قبول فرما لی اور قید خانہ سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعہ کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، یا رب، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے اس تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا، آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرمایا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی وہی تدبیر بیان کر دی جو پہلے کر چکے تھے۔ تعبیر بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ کیا جائے کہ غلے جمع کیے جائیں اور فراغی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے
بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور اس کے مصارف جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ اگلی ویڈیو میں مزید بتایا جائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما۔ جزاک اللہ خیرہ۔